بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین کے بچپن میں پالے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر میدان کربلا میں کس طرح پہنچا اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا کیونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اس کی اتنی تکلیف اور حسد ہوا کہ ابو الحارث کو وہاں سے نکلوانے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں رہنے نہیں دیں گے۔ آخر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے، جنگل کی چیز ہے اور جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنگل میں چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں، اس سے وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ یہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام علیہ السلام کے رخسار پر آ گئے، مگر مسکرا کر فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لے، کل ابو الحارث کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کا دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمائے، نانا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا حسین تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا علیہ السلام، آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا علیہ السلام، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کرو، 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے ڈیلے کے پاس تمہیں ایک روز آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ کے بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا امام، پھر کون دے گا؟ تو آپ علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہا آواز دے گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ وہ روزے شعور کی، بس بی بی نے آواز دی کہ ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کی لاش پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر 7 کی لشکر نے لاش اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بی بی، ایک روز میں سمندر میں مایوس سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی، وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا، میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو کراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور مجھے راستے کی طرف میری رہنمائی کی، آپ مجھے اجازت دے کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہے، اس کے پاس گئی
اور کہا اے ابو الحارث، شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کے لاش دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام حسین علیہ السلام کے لاش پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گھرانے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ بی بی فضا سلام اللہ علیہا نے شیر کی آنے کی خبر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی اور اس طرح لاش دوبارہ پامال ہوتے ہوئے محفوظ رہ گئی۔ واضح رہے کہ یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ بی بی فضا سلام اللہ علیہا بی بی فاطمہ الزہرا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے راحلت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ رہی اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہی اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جسے اماں فضا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھی اور ان کی ایک تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاش امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامال کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابو الحارث یعنی شیر فضا کو بلوانا جانی تھی۔ سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، ان کے پاک خون پر اور اہل بیت پر۔ کمنٹ باکس میں ایک بار لبیک یا حسین ضرور لکھ دیجیے گا۔